नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कोई वबा आती या कोई परेशानी छा जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को सदका करने का हुक्म देते। जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुसीबत से पहले सदका दे दो ताकि मुसीबत सर ना उठा सके। लिहाजा माह सफ़र में 2 सदक़े ज़रूर करें, क्योंकि माह सफ़र में 2 सदक़े करना अल्लाह तबारक व ताला को बेहद पसंद है। और जब अल्लाह तबारक व ताला के पसंदीदा काम किए जाते हैं तो वह बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस इंसान को खुशहाल कर देता है। तो क्या आप खुशहाल होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर माह सफ़र में यह 2 सदक़े ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम साल के महीनों की बात करते हैं तो अक्सर लोग मुहर्रम को अज़मत वाला, रबीउल अव्वल को मिलाद का, रमज़ान को इबादत का और जुल्हज्जा को कुर्बानी का महीना समझते हैं। लेकिन एक महीना यानी माह सफ़र निहायत खामोशी से गुजरता है, जैसा कि इसका कोई मकाम ही ना हो। हालांकि इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला के महबूब बंदों ने ऐसे राजें छुपाई हैं कि अगर वह खुल जाएं तो खुशियां बरसने लगती हैं। लेकिन इस महीने के बारे में बहुत सी बदगुमानियां आम हैं, बहुत सी रिवायतें गढ़ी गई हैं। लोग इसे नहुसत का महीना या मुसीबतों का वक्त कहते हैं, मगर असल में यह वह महीना है जिसमें अगर 2 सदक़े किए जाएं तो इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि यह वह अमल है जिसे अल्लाह तबारक व ताला बेहद पसंद फरमाता है। आइए ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करें कि माह सफ़र में 2 सदक़े ज़रूर करना क्यों ज़रूरी है और इस जुमले में क्या राज है जो तकदीर बदल सकता है। क्योंकि सदका सिर्फ माली अमल नहीं, बल्कि रूह की सफाई का अमल है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बलाओं को टाल देता है, और एक मौके पर फरमाया कि सदका कब्र की गर्मी और अजाब को कम करता है। अब तसव्वुर कीजिए कि जब उमूमी दिनों में सदके की इतनी तासीर है, तो जब यह सदका इस महीने में किया जाए, यानी सफ़र के महीने में, जिसे लोग मुसीबतों का महीना समझते हैं, तो इसकी तासीर कितनी ज़्यादा होगी। क्योंकि माह सफ़र कमरी साल का दूसरा महीना है, लेकिन तारीख के मुताले से पता चलता है कि इसी महीने में कई अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर आजमाइशें आईं, कई जंगें हुईं और कई कौमों पर अजाब नाजिल हुए। यही वजह है कि अरब के ज़माने जाहिलियत में इसे नहूसत से ताबीर किया जाने लगा। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ अल्फाज में फरमाया, न कोई महीना नहूसत वाला है, न कोई दिन नहूसत वाला है, न कोई रात नहूसत वाली है, बल्कि नहूसत हमारी नीयतों और आमाल में होती है, ना कि वक्त में। लेकिन जब यह बात मशहूर हो गई कि माह सफ़र मुश्किलात का महीना है, तो हमारे बुजुर्गाने दीन ने इसका तोड़ बताया कि इस महीने में सदका किया करो ताकि रब तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इसलिए ये जुमला कि माह सफ़र में 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि माह सफ़र में 2 सदक़े करना अल्लाह को बेहद पसंद है। सिर्फ तलकीन नहीं, बल्कि ज़िंदगी की हिफाजत का रास्ता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब लोग बीमार होते हैं, बच्चे ज़िद करते हैं या घरेलू परेशानियां घेर लेती हैं, तो बुजुर्ग मशवरा देते हैं कि सदका दे दो, क्योंकि सदका वो ढाल है जो आने वाली मुसीबतों को रोकता है। और माह सफ़र में यह मुसीबतें अगर किसी के लिए आजमाइशें हैं तो किसी के लिए तंबीह। लेकिन जो शख्स इन दिनों में 2 सदक़े करता है, वो गोया अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने लिए अमान खरीद लेता है। एक सदका अपने माल की बरकत के लिए और दूसरा अपने घर की अमन के लिए। लिहाजा सवाल यह है कि आखिर सदका अल्लाह को इतना पसंद क्यों है, और ख़ास तौर पर माह सफ़र में इसकी अहमियत क्यों बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम गौर करें तो सदका महज माल देना नहीं, बल्कि नफ्स को पाक करने का ज़रिया है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बलाओं को टाल देता है। यह हदीस हमें सदके के उस पहलू की तरफ मुतवज्जे करती है जो नज़र नहीं आता, लेकिन ज़िंदगी के कई दरवाजे खोल देता है। क्योंकि सदका देने से न सिर्फ माल में बरकत आती है, बल्कि रूहानी सफाई होती है, गुनाहों का कफ़ारा बनता है और दुआएं अर्श तक पहुंचती हैं, यानी दुआएं कबूल होती हैं। तो आइए हम इस मुबारक महीने को बोझ ना समझें, बल्कि एक मौका समझें, एक रूहानी दरवाज़ा समझें जो हमें ज़ुबान और दिल के ज़रिए सफाई के करीब ले जाता है। और यही ज़हनी तैयारी हमें माह सफ़र के सदकों को समझने के लिए वे ज़रूरी है। क्योंकि इन 2 सदकों में पहला सदका ज़बान का है, जो ना माल से है, ना दौलत से, ना किसी जिस्मानी मशक्क़त से,
بلکہ انسان کی زبان سے نکلی باتوں سے جڑا ایک پاکیزہ عمل ہے، کیونکہ زبان ہی انسان کو بلندی دیتی ہے اور وہی اسے پستیوں میں گراتی ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے، گفتگو کو نرمی، محبت اور سچائی سے بھر دیتا ہے، کسی کی غیبت یا تہمت نہیں کرتا، اپنے الفاظ سے دل نہیں توڑتا بلکہ جوڑتا ہے، تو وہ زبان کا صدقہ دیتا ہے اور اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کرو، کسی کی عزت نہ اچھالو اور زبان کو نیکی کے راستے پر لگاؤ۔ اور جب ماہ سفر جیسا مہینہ آتا ہے جو آزمائشوں، الجھنوں اور نفسیاتی پریشانیوں کا دور ہوتا ہے، تو زبان کا صدقہ ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے جو ان پریشانیوں سے بچاتا ہے جو بغیر ظاہری سبب کے لوگوں کو گھیر لیتی ہیں۔ کیونکہ ماہ سفر میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مشکلات بڑھ گئیں، رشتوں میں دراریں آ گئیں، کاروبار میں برکت کم ہو گئی اور سکون چھن گیا۔ اور اس کی جڑ میں زبان کی بے اختیاری ہو سکتی ہے، جیسے کسی کا دل توڑنا، عزت پر حملہ کرنا یا غصے میں ایسی بات کہنا جو زندگی کو زہر آلود کر دیتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اصلاح کو ایمان کا حصہ قرار دیا اور فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ لہٰذا ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کریں، کیونکہ یہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اور پہلا صدقہ زبان کا ہے کہ اسے نرمی، حیا، سچائی، دعا، معافی اور ذکر اللہ سے بھر دیں، کیونکہ جب یہ زبان دعا کرتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب بددعا سے زہر اگلتی ہے تو بند ہو جاتے ہیں۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماہ سفر میں اللہ ہم سے راضی ہو، پریشانیاں ختم ہوں اور دلوں کو سکون ملے، تو زبان کا صدقہ دیں جو چپ رہنے میں نہیں بلکہ با مقصد پاکیزہ گفتگو میں ہے، جیسے غمزدہ کو تسلی دینا، رنجیدہ دل کو منانا، بھٹکے کو ہدایت سمجھانا یا خاموش دل کے لیے دعا بن جانا۔ کیونکہ جب بیوی شوہر کے ساتھ نرمی سے بولے، شوہر بیوی سے محبت سے بات کرے، والدین بچوں سے شفقت سے پیش آئیں اور ہمسائے ایک دوسرے کی عزت کریں، تو یہ زبان کا صدقہ پوری معاشرت کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اور ماہ سفر میں یہ عمل عظیم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں شیطان وسوسے بڑھاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا زبان کا صدقہ اللہ کو راضی اور نفس کو پاک کرتا ہے۔ اور اگر ہم عہد کریں کہ زبان سے کسی کو دکھ نہ دیں گے اور گفتگو کو ذکر، دعا، توبہ اور محبت سے بھر دیں گے، تو یہ مہینہ خیر و برکت سے بھر جائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندوں کی عزت کرے گا اس کی عزت بڑھائی جائے گی۔ اور زبان کے بعد اگر کوئی چیز زندگی پر اثر ڈالتی ہے تو وہ دل ہے، جو نیت، محبت، نفرت اور اللہ کی قربت کا دروازہ ہے، کیونکہ پاک دل سے عبادتیں پاک ہوتی ہیں اور سینہ نور سے بھر جاتا ہے، مگر بغض، حسد اور کینے سے دل بیمار ہو جاتا ہے اور رحمتیں ہٹ جاتی ہیں۔ لہٰذا ماہ سفر میں دل کا صدقہ دینا یعنی دل کو نفرت، حسد اور بغض سے پاک کرنا ہے، جو مال سے نہیں بلکہ خلوص سے دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی کو جنت کی بشارت اس لیے ملی کہ وہ بغض، حسد نہیں رکھتے تھے اور سب کو معاف کر دیتے تھے۔ پس ماہ سفر میں دل کا صدقہ سب کو معاف کرنا، برائی نہ سوچنا، حسد نہ کرنا اور ناراضگی ختم کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں وہ ہوں گے جن کے دلوں سے دشمنی نکال دی جائے گی اور وہ بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل آئینہ ہے، جو صاف ہو تو اللہ کی تجلیات ظاہر کرتا ہے، ورنہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ماہ سفر میں دل کو صاف کرنا بوسیدہ کپڑے کو دھونے جیسا ہے، اور اگر سالوں پرانا جھگڑا، رشتوں کی دوری یا دل کی تکلیف ہے تو سب کو معاف کر دیں، کسی کو کال کریں، پیغام بھیجیں، معافی دیں یا مانگیں، کیونکہ ماہ سفر میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور دل کا صدقہ ایسی عبادت ہے جس کا اجر صرف اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ اگلا سال غم، دکھ یا بیماری لائے، دل کو پاک کر لیں تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب دل بن جائے، جو نہ صرف دنیا میں سکون دیتا ہے بلکہ آخرت کو روشن کرتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کریں کیونکہ یہ اللہ کو بے حد پسند ہے، تو یہ صرف وعدہ نہیں بلکہ روحانی راج ہے جو زندگی بدل سکتا ہے۔
کیونکہ صدقہ صرف مال دینا نہیں بلکہ زبان اور دل کو پاک رکھنا ہے، جو رب کو اتنا پسند ہے کہ وہ تقدیر پلٹ دیتا ہے۔ اور ماہ سفر، جسے لوگ نحوست سے جوڑتے ہیں، اللہ کے قرب کا سنہرا موقع ہے، کیونکہ جب بندہ بغض رکھتا ہے یا غیبت کرتا ہے تو اپنا نفس اور نصیب گندا کرتا ہے، مگر دل اور زبان کی صفائی سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، غم خوشی میں بدل جاتے ہیں اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، کیونکہ جس طرح کپڑوں کو پانی سے دھوتے ہیں اسی طرح روح کو زبان اور دل کے صدقوں سے دھوئیں۔ اور اگر ماہ سفر میں زبان کو غیبت، چگلی، جھوٹ اور بد کلامی سے پاک کر لیں اور دل کو حسد، بغض، انتقام اور نفرت سے صاف کر لیں تو نئی زندگی شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے شخص محفوظ رہیں، لہٰذا زبان کا صدقہ خیر، دعا اور ذکر تک محدود رکھنا اور دل کا صدقہ اللہ کی محبت بسانا اور مخلوق کو معاف کرنا ہے، جو ماہ سفر میں زندگی سنوارتے اور نسلوں کے لیے خیر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ بس آج عہد کریں کہ ماہ سفر میں یہ 2 صدقے ضرور کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو رحمت دروازوں کو توڑ کر آتی ہے، تلخیاں مٹاتی ہے، رزق کے دروازے کھولتی ہے اور قسمت بدل جاتی ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ پیغام، دعوت اور انقلاب ہے، لہٰذا زبان اور دل کی صفائی سے دعائیں زمین سے آسمان تک جائیں گی انشاءاللہ، اور رب فرمائے گا کہ میرا بندہ مجھے دل اور زبان دے چکا ہے، میں اسے اب وہ دوں گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس ماہ سفر میں یہ نیت کریں کہ زبان اور دل کا صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں گے، تاکہ ہم خود بہترین اور اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، کیونکہ ماہ سفر میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور جب اللہ کے پسندیدہ کام کیے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، انسان کو خوشحال کرتا ہے اور اس کی رحمت دروازوں کو توڑ کر آتی ہے، تلخیاں مٹاتی ہیں، رزق کے دروازے کھولتی ہے اور قسمت بدل جاتی ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں یہ ضرور لکھیں کہ ہم آج ہی سے یہ 2 صدقے ضرور دیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔